لاہور ایک ایسا شہر جو صرف اینٹوں، سڑکوں اور عمارتوں کا نام نہیں بلکہ طاقت، سیاست، خوابوں اور تضاد کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ایک ہی وقت میں بادشاہی مسجد کی خاموش عظمت بھی سانس لیتی ہے اور ڈیفنس کی چمکتی سڑکوں پر مستقبل کے خواب بھی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اب لاہور ایک اور بڑی آزمائش کے دہانے پر کھڑا ہے، ایک ایسا اعلان جس نے پورے شہر کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک طرف امید، ترقی اور ڈیجیٹل انقلاب کا شور ہے اور دوسری طرف خوف، سوالات اور عدم مساوات کی گونج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے $10 ارب کے انٹرنیٹ منصوبے کا اعلان محض ایک خبر نہیں تھا، یہ ایک دھماکہ تھا۔ ایک ایسا دھماکہ جس کی آواز لاہور کے ہر محلے، ہر گلی، ہر چائے خانے اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک پہنچی۔ یہ اعلان سن کر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں مستقبل کی چمک آ گئی اور کچھ کے دل میں ایک انجانا سا ڈر جاگ اٹھا، کیونکہ یہ صرف انٹرنیٹ کا منصوبہ نہیں تھا، یہ طاقت، کنٹرول اور رسائی کا منصوبہ تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ لاہور کو ایشیا کے جدید ترین ڈیجیٹل شہروں کی صف میں لا کھڑا کرے گا۔ شہر کے نیچے ہزاروں کلومیٹر لمبی فائبر آپٹک لائنیں بچھائی جائیں گی، 5G ٹاورز آسمان کو چھوتے نظر آئیں گے، ہر سرکاری دفتر، ہر تعلیمی ادارہ اور ہر بڑا کاروباری مرکز ایک ایسے نیٹ ورک سے جڑ جائے گا جو پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی کونے تک رسائی دے سکے گا۔ دعویٰ یہ بھی ہے کہ لاہور میں انٹرنیٹ اتنا تیز ہوگا کہ ڈیٹا کی رفتار انسان کے خیال سے بھی آگے نکل جائے گی۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لاہور پہلے ہی ایک منقسم شہر ہے۔ ایک لاہور وہ ہے جہاں رات کو بھی سڑکیں جگمگاتی ہیں، جہاں کیفے کلچر ہے، اسٹارٹ اپس ہیں، فری لانسرز ہیں اور عالمی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ اور دوسرا لاہور وہ ہے جہاں انٹرنیٹ آج بھی ایک لگژری سمجھا جاتا ہے، جہاں آن لائن کلاسز خواب لگتی ہے اور جہاں ایک عام نوجوان کے لیے ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہونا کسی جدوجہد سے کم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ $10 ارب کس لاہور پر خرچ ہوں گے؟ حکومت کہتی ہے کہ یہ منصوبہ سب کے لیے ہے۔ اندرون لاہور کی تنگ گلیوں سے لے کر شہر کے مضافات تک ہر شہری کو یکساں ڈیجیٹل سہولت ملے گی۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں منصوبے ہمیشہ کاغذ پر سب کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت میں فائدہ ہمیشہ چند مخصوص علاقوں کو ہی ملتا ہے۔ اگر یہی ہوا تو یہ انٹرنیٹ منصوبہ لاہور کو جوڑنے کے بجائے مزید تقسیم کر دے گا، ایک ڈیجیٹل امیر اور ایک ڈیجیٹل غریب لاہور۔ اس منصوبے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ آج کی دنیا میں انٹرنیٹ، سڑک اور بجلی جتنا ہی ضروری ہو چکا ہے۔ جو شہر ڈیجیٹل طور پر مضبوط نہیں ہوتے وہ معیشت میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق لاہور کے نوجوان پہلے ہی فری لانسن میں دنیا بھر میں نام بنا رہے ہیں، لیکن سست رفتار اور غیر مستحکم انٹرنیٹ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو لاہور کا ہر نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھ کر دنیا کی بڑی کمپنیوں سے مقابلہ کر سکے گا۔ مریم نواز کے اس اعلان کو سیاسی زاویے سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لاہور ہمیشہ سے طاقت کا مرکز رہا ہے اور یہاں کیا گیا ہر بڑا فیصلہ پورے پنجاب اور پاکستان کی سیاست پر اثر ڈالتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ مریم نواز کی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے، ایک ایسا ویژن جو انہیں صرف ایک سیاسی وارث نہیں بلکہ ایک جدید لیڈر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی نے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو اتنی بڑی ترجیح دی ہے۔ لیکن مخالفت کرنے والے سوال اٹھاتے ہیں، $10 ارب ایک معمولی رقم نہیں۔ کیا یہ پیسہ قرض سے آئے گا؟ اگر آیا تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس منصوبے سے عام آدمی کی زندگی واقعی بہتر ہوگی یا یہ صرف چند بڑے ناموں اور کمپنیوں کے فائدے تک محدود رہے گا؟ شہر کے چائے خانوں میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تیز انٹرنیٹ سے پہلے صاف پانی، بہتر اسپتال اور سستی بجلی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر نوجوان جواب دیتے ہیں کہ بغیر ڈیجیٹل ترقی کے نہ نوکریاں ملیں گی، نہ معیشت چلے گی۔ یوں لاہور میں ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی ہے، ایک جنگ سوچوں کی، ترجیحات کی اور مستقبل کے تصور کی۔ اگر یہ منصوبہ ایمانداری اور مساوات کے ساتھ نافذ کیا گیا تو لاہور نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ یہ شہر ایک ایسا ڈیجیٹل پاور ہاؤس بن سکتا ہے جہاں سے آئیڈیاز، سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی پوری دنیا میں جائے۔ لیکن اگر یہ منصوبہ بھی ماضی کے منصوبوں کی طرح دعووں تک محدود رہا تو یہ عوام کے اعتماد کو ایک اور زخم دے گا۔ آخر میں سوال صرف یہ نہیں کہ لاہور کو تیز انٹرنیٹ ملے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ لاہور کے ہر شہری کو ایک جیسا مستقبل دے گا؟ کیا یہ دیواریں گرا دے گا یا نئی ڈیجیٹل دیواریں کھڑی کرے گا؟
کیا یہ واقعی ترقی کا راستہ ہے یا طاقت کے کھیل کا ایک نیا باب؟ لاہور آج خاموش ضرور ہے، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب شہر تقسیم ہوتے ہیں تو فیصلے تاریخ بن جاتے ہیں۔